11 محرم سادات کے لیے 10 محرم سے بھی سخت تھا، کیونکہ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو چاروں طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے اور بیچ میں رسول اللہ کی نواسیاں بے یار و مددگار بیٹھی ہوتی ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے اب ان بیبیوں کو قیدی بنا دو، پہلے انہیں کوفہ اور پھر انہیں شام لے کے جائیں گے۔ بی بی زینب، ام کلثوم، بی بی رباب، یہاں تک کہ بی بی سکینہ کو بھی رسیوں میں باندھ کے قیدی بنایا جاتا ہے۔ اس قافلے میں 34 بیبیاں، 80 معصوم بچے جن کی عمر 5-6 سال سے چھوٹی تھی اور ایک بیمار امام سجاد تھا۔ تاریخ نے لکھا بڑی بیبیوں کو رسیوں میں باندھ کے پیدل چلایا گیا اور معصوم بچوں کو بغیر اماریوں کے اونٹ کی پشت پہ باندھا گیا تھا۔ بس قافلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا کوئی بچہ کہیں گر جاتا اور گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں میں کچل کے وہیں شہید ہو جاتا۔ جب یہ قافلہ کوفے پہنچا تو معصوم بچے شہید ہو کے صرف 7 بچتے ہیں۔ جب آل رسول کا قافلہ قیدی ہو کے کوفے پہنچتا ہے، بی بی زینب کو پتھر مارے جاتے ہیں، آل محمد کی توہین کی جاتی ہے۔ بس یزید کا یہ حکم ہوتا ہے اب ان بیبیوں کو میری دربار تک لے کے آؤ تاکہ میں پوری دنیا کو بتاؤں کہ میں نے اس باغی خاندان کا کیا حشر کیا۔ بس 22 دن کا پیدل مشکل سفر کر کے پہلے سفر کو آل رسول کا قافلہ شام تک پہنچتا ہے تو بیبیوں کو 3 دن شام شہر سے باہر ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ یزید نے پوری دنیا سے مہمان منگوائے تھے اور یہ اعلان کیا تھا کہ آج کا دن ہماری سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ بس جب پورا شہر سج جاتا ہے، رسول اللہ کی بیٹیاں بے چادر شام کے بازار سے گزرتی ہیں تو ان کو پتھر مارے جاتے ہیں، ان پہ گرم پانی پھینکا جاتا ہے اور سب زور زور سے ہنستے رہتے ہیں۔ بیبیاں اپنے بالوں سے سر کو ڈھانپ کے خون میں رنگین زخموں سے چور قیدی ہو کر دربار یزید تک پہنچتی ہیں اور یزید کی دربار میں اس وقت پوری دنیا سے آئے ہوئے تقریباً 9000 سے بھی زیادہ مہمان موجود ہوتے ہیں اور یزید اپنی کامیابی کا جشن منا رہا ہوتا ہے۔ بس سپاہی امام حسین کے سر کو یزید کے محل میں لے کے جاتے ہیں اور بیبیوں کو دربار کے اس کونے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں غلاموں کو کھڑا کیا جاتا تھا۔ یزید جیسے ہی امام حسین کے سر کو دیکھتا ہے تو زور زور سے ہنستا ہے اور تمام اپنے مہمانوں سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے بدر و احد کا بدلہ بنی ہاشم سے لے لیا۔ پوری دربار خوشی سے جھومتی رہتی ہے۔ ہر قاتل آ کے اپنے ظلم کی داستان یزید کو بتاتا ہے۔ جس کا ظلم جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو انعام بھی یزید اتنا بڑا دیتا ہے۔ کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد یزید کا ایک سپاہی یزید سے کہتا ہے کہ اے یزید، حسین کی بہنیں بیٹیاں اسی دربار میں قیدی ہو کے کھڑی ہیں۔ تو یوں یزید کہتا ہے اس کو ان مہمانوں کے سامنے کھڑا کرو تاکہ ان کی ذلت کا تماشا یہ سب دیکھیں۔ بس یوں بیبیاں یزید کے تخت کے قریب قیدی بنا کر لائی جاتی ہیں۔ یزید کا تخت اوپر ہوتا ہے، آل محمد نیچے قیدی کھڑی ہوتی ہیں۔ بی بی زینب دیکھتی ہیں کہ یزید کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے اور امام حسین کا سر سامنے رکھا ہوتا ہے۔ وہ بار بار امام حسین کے ہونٹوں پہ لاٹھی مارتا رہتا ہے اور ہنستا رہتا ہے اور اپنے خاندان کی تعریف کرتا ہے، امام حسین کے خاندان کی توہین کرتا ہے۔ اتنے میں بی بی زینب امام سجاد سے کہتی ہیں اے بیٹا سجاد، اٹھو، خطبہ دو اور اس کو بتاؤ کہ ہم کون ہیں۔ امام سجاد خطبہ دیتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ یزید رسوا ہوتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ سپاہیوں اس بیمار کو چپ کراؤ۔ بس یزید کے سپاہی امام زین العابدین کے گلے کا توق کھینچتے ہیں، امام کے گلے سے خون بہنے لگتا ہے۔ امام کو زمین پہ لیٹا کے ان کی پیٹھ پہ تازیاں مارتے ہیں۔ یہ منظر جیسے ہی بی بی زینب نے دیکھا تو آپ علی کی بیٹی علی بن کے اپنے بالوں کو چہرے سے ہٹاتی ہیں اور کہتی ہیں اے یزید، تو اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھتا ہے اور ہمیں بات کرنے سے روکتا ہے۔ یزید سپاہیوں سے کہتا ہے اس عورت کو چپ کراؤ، لیکن دور دور سے آئے ہوئے مہمان کہتے ہیں اے یزید، تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، یہ سفید بالوں والی بوڑھی جس کے جوان تم نے مار دیے اپنی بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ تجھ جیسے عظیم بادشاہ کے سامنے کیا بولے گی؟ اس کو بولنے دے۔ بس بی بی زینب اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹا کے کہتی ہے اے یزید،
تو اپنے خاندان کی کیا عزت بیان کرتا ہے؟ تیرے آباء و اجداد تو ہمارے خاندان کے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں۔ اے یزید، جس حسین کا سر تیرے سامنے رکھا ہوا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول اس سر کو بار بار چوما کرتے تھے، اور جن ہونٹوں پہ تو اپنی لاٹھی مار رہا ہے، رسول اللہ ان ہونٹوں کا بار بار بوسہ لیا کرتے تھے اور پورے جہان کو بتاتے تھے کہ یہ میرا نواسا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اے یزید، تیری یہ حکومت چند سانسوں کی ہے، بس جی بھر کے اپنی سانسیں لے لے۔ تو چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، لیکن اللہ ہمارے ذکر کو مٹنے نہیں دے گا، اور قیامت تک تم پہ لعنت برستی رہے گی۔ جب تم مر کے روز محشر رسول اللہ کا سامنا کرے گا تو اسے کیا کہے گا کہ اس کے خاندان کو قیدی کر کے بازاروں میں پھرایا تھا، بے جرم و خطا ان کے بچوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ یہ دیکھ کے دربار ہل جاتا ہے اور تمام مہمان نفرت کی نگاہ سے یزید کو دیکھتے ہیں۔ بس یزید حکم دیتا ہے کہ ان بیبیوں کو قیدی کر کے قید خانے میں ڈال دو، اور بیبیاں قید ہو جاتی ہیں۔ تاریخ نے لکھا بیبیوں کو شام کے اس قید خانے میں رکھا گیا جس کی چھت تک نہیں تھی۔ پورا دن بیبیاں دھوپ میں بیٹھی رہتی اور امام حسین کے غم میں روتی رہتی۔